ایک مرتبہ مالدار صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کر قرآن میں نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اپنے مال کہاں خرچ کریں، آپ ان سے فرما دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنا مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے بغیر اجازت کے میرا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ارشاد فرمایا تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بہترین مصرف اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرنا۔ دیکھو ایک آدمی 4.5-5 لاکھ روپیہ جو ہے خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، لیکن ہندوستان کا کوئی مفتی یا سعودی عربیہ کا کوئی مفتی یہ لکھ کر نہیں دے سکتا فتویٰ کہ اس کا حج قبول ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ لکھ کر حدیث میں بیان کر دیا۔ فرمایا کوئی آدمی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے تو ایک حج مقبول کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ حج پر گیا آدمی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اس پر گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو ایک محبت بھری نظر سے دیکھ لیا تو ایک حج مقبول کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ میرے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں قصاب ہے جو گوشت کا کام کرتا ہے، گوشت کاٹتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ گئے یا اللہ میں نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں، اور میرا پڑوس ایک قصاب جنت میں، میرا پڑوسی جنت میں ایک گوشت کاٹنے والا ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ہے، اس کو دیکھ لو جا کر اس میں کیا صفت ہے۔ وہی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے، شام تک گوشت کاٹتا رہا بیچتا رہا۔ شام کو تھوڑا بہت جو گوشت بچا اس کو بنا کر اپنے تھیلی میں گٹھڑی میں لے کر چل دیا اپنے گھر۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے۔ جب اس کا گھر آیا تو وہ گھر میں اندر داخل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت لے کر ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اس کے گھر کے اندر اس کے بیوی بچے تھے، لیکن ان سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس گوشت کو اس نے بنایا، دھویا، چولہا جلایا، اور بنانے کے بعد اس کو گلا کر روٹیاں بنائیں محنت اور مشقت سے۔ ایک چارپائی پر بہت بوڑھی اور ضعیف جس کی پلکیں سفید تھی ایک بوڑھیا عورت لیٹی ہوئی تھی۔ جب کھانا تیار ہوا تو اس نے اس کو جو ہے منہ صاف کرایا، ہاتھ دھلائے، منہ دھلایا، اور پھر اپنے منہ کے اندر لقمہ چبایا، پھر اس بوڑھی عورت کے منہ کے اندر ڈالا۔ تو اس بوڑھی عورت نے یہ دعا دی اپنے بیٹے کو، اس قصاب کو، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ سکے اس کی آواز۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا اس قصاب سے کہ یہ بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ مجھے دعا دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
تمہیں جنت میں موسیٰ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور یہ بوڑھی عورت میری والدہ ہے، میں اس کی خدمت خود کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے نہیں کراتا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا میں عزت ہوتی ہے اور آخرت میں انسان بہت اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ راضی ہیں، اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے۔ جن بچوں کے، جس اولاد کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، کوئی بھی اعمال صالحہ اس کے قبول نہیں ہوتے، اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ اویس قرنی کو مرتبہ کیوں ملا؟ اویس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے اور ان کی ماں بیمار رہتی تھی، وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ میری ماں صبح ٹھیک ہو جائے گی تو میں آپ کے پاس سفر کر کے چل کر آپ کے دیدار کر لوں گا، زیارت کر لوں گا، صحابی بن جاؤں گا۔ لیکن اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، صحابی نہ بن سکے۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ اویس میری خدمت میں آنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں علیل ہے، بیمار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا اویس سے کہہ دو اویس اپنی قرن میں رہ کر ماں کی خدمت کرے، یہ میری خدمت میں آنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لے ایمان کی حالت میں صحابی بن گیا، اور صحابی کا مرتبہ تمام امت سے، ایک ادنا صحابی کا مرتبہ تمام امت نہیں پہنچ سکتی ایک ادنا صحابی کے برابر، اتنا اونچا مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عمر کو بلایا اور علی کو بلایا اور فرمایا علی اور عمر یہاں آؤ، عمر تمہاری دور خلافت ہوگی، تم جو ہے اس وقت امیر المومنین ہوگے اور اس وقت اویس آوے گا، اس سے دعا کرانا۔ عمر میں اور اویس میں کتنا بڑا فرق ہے، اویس کا کیا مرتبہ ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہی کر سکے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا کتنا اونچا مرتبہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں عمر اویس سے دعا کرانا؟ یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ اور خلفائے راشدین میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اویس سے دعا کرانا۔ کیوں کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی، ماں راضی ہو گئی، اللہ بھی اس سے راضی۔ چنانچہ جب حج کا موقع آتا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں ہر سال بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اعلان کراتا تھا اس بار اویس آئے قرن سے، تو ایک مرتبہ اویس آئے ان کے چچا کے ساتھ میں۔ امیر المومنین کا اعلان ہوا کہ اویس قرن سے آئے ہیں، تو اس کے چچا نے کہا کہ امیر المومنین اویس آیا تو ہے لیکن وہ تو باولا سا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باولا وہ نہیں ہے، باولا تو ہے، یہ بتا وہ ہے کہاں؟ تو اس کے چچا نے بتایا کہ وہ عرفات کے میدان میں اپنی اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے دوڑے عرفات کے میدان پہنچے۔ اویس چاروں طرف اس کے اونٹ چر رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، ان کے بیچ میں نماز کی نیت باندھ رکھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کوئی آدمی آیا ہے تو اپنی نماز مختصر کر دی۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے ان سے معلوم کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے نشانی بتائی تھی
کہ نشانی ہوگی۔ تو امیر المومنین نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے بیچارے نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ، عبداللہ ہے میرا نام، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ہوں۔ تو وہ کپا گیا کہ حضرت آپ یہاں، آپ کہتے ہیں میں خود چلا آتا، آپ یہاں جنگل میں آئے ہو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اویس دعا کرو، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، میں جانتا ہوں تمہارا اور میرا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، لیکن مجھ سے اللہ کے نبی نے دعا کے لیے کہا تھا تمہاری دعا قبول ہوگی، تم دعا کر دو، میری نبی کی بات پوری ہو جائے گی۔ تو وہ اس دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھ جا کر کے دعا کرنے لگے ایک جگہ۔ تو تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی، امیر المومنین نے فرمایا اویس آ جاؤ۔ انہوں نے دعا مختصر کر کے امیر المومنین کے پاس آئے، کہا امیر المومنین عمر بن خطاب تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو پوری امت کو بخشوا لیتا، 1/3 امت کو میں نے اللہ سے مانگ کر بخشوا لیا ہے۔ یہ ماں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب ساری دنیا قیامت کے روز جنت کے اندر جنتی جا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے پر اویس کو روک لیں گے کہ کھڑا ہو جا۔ اویس کہے گا کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اویس یہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لیے مسلمان تیار ہیں، تمہاری انگلی کا اشارہ جہاں جہاں تک جائے گا میں تیری انگلی کی اشارے کی وجہ سے ان سب کی مغفرت کروں گا۔ نوجوان بچوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے اپنے بچے کو، 2 سال سینے سے دودھ پلاتی ہے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بیمار نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو خود پہلے بیمار ہو جاتی تھی۔ کتنی مشقت، کتنا مجاہدہ کیا، کتنی قربانی دی ماں نے ہمارے لیے، اور باپ نے کتنا محنت اور جد و جہد کر کے ہمیں پالا پڑھایا لکھایا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ہماری جوانی کا زمانہ ہے اور ماں باپ پتجھڑ اور بڑھاپے کو پہنچے ہیں، ان کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے۔ جس طرح بچپن میں تمہاری انہوں نے خدمت کی، تم اب ان کے بڑی عمر میں ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بڑھاپے کی عمر سے۔ بچپن نے تجھ کو سالوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا رلایا، اور اجل آ کے کر دے گی ایک دن تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کر لو آج نیک عمل، موقع ہے کل کو آنکھ بند ہو جائیں گی، نیک عمل نہیں کر سکو گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ آج نیک عمل کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لیں نوجوان بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں بتاتا تمہیں کیسے خدمت کی جاتی ہے اپنے ماں باپ کی۔ اور فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا مسجد نبوی میں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے میرا حجرے کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے پکارتی اے محمد اے محمد، تو میں نماز کو توڑ دیتا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تجھے بعد میں راضی کروں گا، پہلے میں اپنی ماں کو راضی کر لوں۔ ایک صاحب یمن سے آئے تھے چل کر، جہاد کا موقع تھا، کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے جانے کی۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا میری بوڑھی ماں ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر جا کر، یہ میرے ساتھ چلنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، اسی طرح تمام صحابہ سن رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ ایک عورت آئی پردے میں، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور اپنا سر سے رومال اتارا اور اس کے پیروں میں ڈال دیا اس کو بٹھانے کے لیے۔
صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے کہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال ڈال دیا؟ تو آپ نے پھر بتایا یہ میری دودھ پلانے والی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ نبی کی نظر میں دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا احترام ہوگا کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کی جب روح نکلنے کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی تھی۔ صحابی کا معاملہ بیان کر رہا ہوں، کوئی عام آدمی کا نہیں کہ مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ سو رہے ہیں کیا؟ تو ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ جی روح قبض نہیں ہو رہی ہے۔ آپ گئے، آپ نے معلوم کیا کہ اس کے گھر میں کون ہے، بتایا کہ ان کی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی ماں سے کہو کہ تم یہاں آ سکتی ہو تو یہاں آ جاؤ، نہیں میں خود حاضر ہو جاتا ہوں تمہارے پاس۔ تو جب اس کو خبر پہنچی اس نے کہا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کو کیوں تکلیف دوں، میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ وہ گئی، آپ نے معلوم کیا کہ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ تو اماں نے کہا کہ میرا بیٹا نمازی، دیندار، سخی، سب اچھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں کیسا تھا؟ تو ماں رہ کر بولی، فرمایا میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی وجہ سے اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، اماں اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ یہ صحابی کا معاملہ ہے، عام آدمی کا کیا ہوگا؟ اماں اس کو معاف کرو۔ اماں ناراض تھی، لیکن ماں باپ کا ناراض کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ وہ تو ذرا سے آپ میٹھے بول دو باپ سے، ماں سے، وہ فوراً تل ملا جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ بچہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو سوچ سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوست نہیں کر سکتا، پڑوسی نہیں کر سکتے، رشتہ دار نہیں کر سکتے۔ بچے خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی اس لیے کہ یہ چند دن کے ہیں، مہمان ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ سال دو سال میں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ماں باپ جو اپنے اولاد کی خدمت کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ میرے بچے پروان چڑھیں، میرے بچے ترقی کریں، میرے بچے اعلی عہدوں پر پہنچیں۔ ماں باپ کی سوچ میں اور اولاد کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے اس کا امتحان لینا چاہا، فرمایا اپنے صحابہ سے لکڑی اکٹھی کرو، میں علقمہ کو جلا دیتا ہوں۔ جب جلانے کا نام آیا تو ماں تڑپ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کو جلاؤ گے؟ پھر آپ نے نصیحت فرمائی اماں کے لیے، آپ کہاں جلانے والے تھے، آپ تو رحمت للعالمین، لیکن ماں کو صحیح لائن پر لانا چاہتے تھے نصیحت کر کے۔ آپ نے نصیحت فرمائی اماں اگر تم نے آج اس کو معاف نہیں کیا تو اس آگ سے زیادہ جو 70 گنا زیادہ بھڑکتی ہے وہ جہنم کی آگ میں یہ جلے گا، اس لیے آپ اس کو معاف کرو۔ تو ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ فوراً زبان پر کلمہ جاری ہوا اور خاتمہ ایمان پر ہوا۔ یہ صحابی کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جا کر دیکھو اماں نے کہیں میری مروت میں تو معاف نہیں کیا، اگر دل سے معاف کر دیا ہے تو علقمہ کو زبان پر کلمہ ضرور آئے گا۔ تو ایک صحابی جب پہنچے ان کے گھر پر دروازے پر تو علقمہ کی زبان پر زور سے یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر خاتمہ ہوا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہمارا برا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، ان سے پہلے کرسی پر نہ بیٹھیں، ان سے آگے آگے نہ چلیں اور ان کی خدمت کریں۔ بڑھاپے میں ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح مزاج ہو جاتا ہے، ان سے اکتائیں نہیں۔
جتنی خدمت کر لو گے اتنی تمہاری ترقی ہوگی. اگر تمہارے ماں باپ تمہاری ناراضگی کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں تو شریعت کے اندر اس کی تلافی بھی موجود ہیں. ان کے لیے اپنے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, معافی اور تلافی کریں. اللہ تمہیں فرما برداروں میں شمار کرے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ چوریاں آپ کے علاقے میں بہت ہو رہی ہیں, اور یہ چور کوئی باہر جو ہے علاقوں سے نہیں آتے. آپ کے بچے چوری کرتے ہیں, کیوں؟ انہیں شراب پینے کے لیے چاہیے. کلو مسکرن حرام, ہر نشہ کی چیز حرام ہے. یہ پان جو چل رہا ہے, یہ گٹکا جو چل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو ایک پڑیا لیتے ہیں اور اس پڑیا کو یوں ہلاتے ہیں اور پوری پڑیا منہ میں اگل جاتے ہیں اور پھر تھوکتے پھرتے ہیں دیواروں پر جگہ جگہ. یہ لیور کو, کڈنی کو, دل کو, پورے کو خراب کر دیتا ہے انسان کے. شراب جیسے حرام ہے ایسے ہی تمام کی تمام چیزیں اسلام حرام قرار دیتا ہے. شراب کی بوتل پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے, گٹکے پر بھی لکھا ہوا ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے, لیکن باریک لفظوں میں اسلام پوری طریقے سے منع کرتا ہے. حکومتیں اوپر سے منع کرتی ہیں لیکن اسلام حرام قرار دیتا ہے اس کو. شراب, جوا, زنا. تو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, روزانہ قتل ہو رہے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر, گولیاں چل رہی ہیں, آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ اپنے علاقوں کو سدھارنے کی کوشش کرو. آپ کی بچیاں بے پردہ ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں غیر مسلموں سے تو ان کے تعلقات نہیں ہیں. اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے, اپنی اولاد کو تعلیم دلائیے. دینی تعلیم سے پہلے آراستہ کریں اور دنیاوی تعلیم سے بعد میں آراستہ کریں. دونوں تعلیم اس طرح ضروری ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. حالات کو دیکھ کر کے نہیں انسان کو چلنا چاہیے. بچوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں اور ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی فکر کریں. جوا سے بچائیں, شراب سے بچائیں, سٹا سے بچائیں, بری لتوں سے بچائیں, لایانی فضول باتوں سے اپنے بچوں کو بچائیں, اعلیٰ تعلیم دلائیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں کیا فضا چل رہی ہے. یکساں سول کوڈ, اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. آپ لوگ چوکن نہ رہیں. اگر ایسا ہو گیا تو شریعت کے اندر مداخلت ہوگی. نہ آپ کی طلاق, نہ آپ کی شادی, نہ آپ کا نکاح, نہ آپ کا خلا, نہ آپ کی وراثت باقی رہے گی. سب کے ساتھ آپ کو دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. سب کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جا رہا ہے. آپ چوکن نہ رہیں اور اپنی شریعت کے اندر مداخلت کرنے سے لوگوں کو کہیں کہ بھائی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنی شریعت کے اندر, قرآن اور حدیث کے اندر, اپنے قانون کے اندر کوئی تغیر اور تبدل برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو جان چاہیے جان لے لو, مال چاہیے مال لے لو, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر ہمیں کوئی چلنے کا حکم دے گا, ہماری وراثت اور ہمارے دینی قانون ہے جو اس میں مداخلت کرے گا تو ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. آپ لا کمیشن کو اپنی درخواستیں بھیجیں کہ ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان چوکنا ہے, مسلمان نہیں چاہتا لیکن سڑکوں پر بھی نہیں آنا ہے. اس میں ہمارا ہی نقصان نہیں ہے, غیر مسلموں کو بھی نقصان ہے. دلت ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, اور بھی بہت ساری قومیں, قبائل ہیں, ان سب کا نقصان ہے. بہرحال آپ چوکن نہ رہیں اور دعا کریں اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور حکومت اچھے لوگوں کو اللہ عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.